ناظرین و سامعین، ہم عام طور پر کسی بڑے سے کہتے ہیں کہ یار کچھ نصیحت کرو تاکہ ہم اپنی زندگی کو اچھی ڈگر پر لا سکیں. اور بڑوں کی نصیحتیں چونکہ آج کل سننے کا اتنا رواج نہیں، لیکن کچھ وقت پہلے چلے جائیں تو جب بڑا نصیحت کر رہا ہوتا تھا تو چھوٹے بڑے غور کے ساتھ اسے سنتے تھے. آج جو نصیحتیں میں عرض کر رہا ہوں وہ کسی اور کی نصیحتیں نہیں، وہ ان کی نصیحتیں ہیں کہ جن کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں فرماتے، جو ان پر وحی کی جاتی ہے وہی کچھ فرماتے ہیں. یہ ان کی نصیحتیں ہیں کہ جن کے لیے خالق کائنات نے فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو تمہیں رسول عطا فرمائے اسے لے لو، جس چیز سے اجتناب کرنے کا حکم دے اس سے اجتناب کرو. یہ ان کی نصیحت ہے جن کے لیے فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ان کی ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جن کے لیے خالق کائنات نے فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 528. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہم تمام امتیوں کو میرے آقا علیہ السلام نے کچھ نصیحتیں فرمائیں. نمبر 1 فرمایا، ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ عمر بڑھے، صحت عافیت کے ساتھ عمر طویل ہو. تو آئیے ناظرین، ایک بڑا مجرب نسخہ ہے جو آقا علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ اے انس، کامل وضو کرو تمہاری عمر بڑھے گی. یعنی اگر ہم صحیح طریقے سے وضو کریں تو صحیح طریقے سے وضو کے لوازمات کے ساتھ وضو کرنا، یہ نہیں کہ جلدی جلدی منہ بھی سوکھا رہ جائے، جو ہے وہ کوہنیاں بھی سوکھی رہ جائیں، جلدی جلدی آپ نے مسح کیا ہوا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہے. صحیح طریقے سے وضو کرنا عمر میں زیادتی کا سبب ہوا کرتا ہے. پھر فرمایا کہ اے انس، جو میرا امتی ملے سلام کرو، نیکیاں بڑھیں گی. ہر کوئی نیکی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. دنیا میں ہمیں یہ کہا جائے کہ تم یہ کام کرو تو تمہیں اتنا پیسہ ملے گا، اتنا پروفٹ ملے گا، ہم دور دراز تک سفر بھی کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں کہ ہمارا پروفٹ بڑھ جائے. ناظرین، قیامت کے روز جب ایک ایک نیکی کی تلاش ہوگی اور ایک ایک نیکی کی محتاجگی ہوگی تو اس وقت کے لیے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو میرا امتی ملے سلام کرو تمہاری نیکیاں بڑھیں گی. یاد رکھیں کہ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا یہ لازمی ہے، جواب دینا لازمی ہے. لیکن جو سلام کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں میں بہت اضافہ فرماتا ہے. جو جواب دیتا ہے اسے بھی نیکیاں ملتی ہیں، جو پہل کرتا ہے اس کی نیکیوں میں اضافہ در اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. پھر فرمایا کہ اے انس، گھر میں سلام کر کے جایا کرو، گھر کی خیر و برکت بڑھے گی. ہم عام طور پر لوگوں کو سلام کرتے ہیں لیکن جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اپنی بیوی بچوں کو، اپنے ماں باپ کو سلام کرنا ضروری نہیں سمجھتے. تھوڑی سی شرمندگی ہوتی ہے کہ انہیں کیا سلام کرنا. نہیں، اپنا ہو یا پرایا ہو اسے سلام کرنا چاہیے. اور ناظرین، یہ ائمہ فرماتے ہیں کہ جو گھر میں داخل ہو، کوئی ہو نہ ہو، سلام پیش کرے، پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں رزق کی فراوانی فرماتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کتنا عظیم نسخہ ہے. ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ رزق میں اضافہ ہو. تو ناظرین، یہ ایک بہت بڑا نسخہ ہے کہ گھر میں داخل ہوں، سلام کریں، سورہ اخلاص پڑھیں، میرے مصطفیٰ علیہ السلام پر درود پاک پڑھیں تو رزق میں اضافہ نہ ہو تو پھر کہنا. ناظرین و سامعین، اس کے بعد فرمایا کہ چاشت کی نماز پڑھتے رہو. تم سے اگلے لوگ جو اللہ والے بن گئے تھے ان کا یہی طریقہ تھا. چاشت کی نماز نفل ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جب کوئی کسی ادارے میں کام کرتا ہے جو وقت اس پر لازمی دینا ہوتا ہے
وہ وقت دیتا ہے، دینے کا پابند ہے، لیکن وقت کے ساتھ وہ ایکسٹرا وقت دے تو اسے ناظرین ایکسٹرا ٹائم کا یعنی اوور ٹائم بھی ملتا ہے، اور پھر باس اس سے خوش ہوتا ہے۔ اس کی جب بھی کہیں پروموشن کا مرحلہ ہو تو پروموشن اس کی سب سے پہلے ہوتی ہے جو ایکسٹرا محنت بھی کرتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ نماز کی پابندی تو ہے، لیکن نماز کے علاوہ وہ ایکسٹرا محنت کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں چاشت کی نماز پڑھ رہا ہے۔ یعنی جب فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے، طلوع آفتاب ہو، تو 20 منٹ کے بعد اشراق اور چاشت کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعتیں۔ تو فرمایا کہ جس نے چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لی، نماز پڑھ لی، تو فرمایا کہ گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ نوافل کی صورت میں اشراق چاشت کی نماز پڑھنا، یا کبھی اوابین پڑھ لینا مغرب کے بعد، یا کبھی تہجد پڑھ لینا، یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ اور آخری بات ارشاد فرمائی کہ اے انس، چھوٹوں پر رحم کرو اور بڑوں کی عزت و توقیر کرو، تو قیامت کے دن وہ شخص میرا ساتھی ہوگا جو چھوٹوں پر رحم کرے گا، بڑوں کی عزت و توقیر کرے گا۔ فرمایا نا کہ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، فلیس منا۔ تو جو چھوٹوں کی جو ہے وہ عزت کرتا ہے، چھوٹوں پر رحم کرتا ہے، بڑوں کی عزت و توقیر کرتا ہے، تو گویا کہ وہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام اسے اپنا فرما رہے ہیں، اور فرمایا قیامت کے روز وہ میرا ساتھی ہوگا۔ یہ چند نصیحتیں تھیں میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی جو میں نے آپ تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب نصیحتوں پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق